اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کا جملے میں استعمال کیسے ہوگا۔ قرآن شریف میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، لگ بھگ 80,000 سے اوپر اس کی کانسٹرکشنز آئی ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کو ہم انگریزی میں پوسیسو کیس کہتے ہیں۔ آپ انگریزی میں لکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر کرسی ہے، کرسی کی ٹانگ، کرسی کی ٹانگ۔ دو چیزیں ہیں، لیگ ہے، چیئر ہے۔ اب اس کو انگریزی میں لکھتے ہیں ہم لیگ آف دا چیئر۔ گویا اس میں جو ٹانگ ہے، لیگ ہے، یہ ایک پوسیشن ہے کس کی؟ کرسی کی۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال لکھ سکتے ہیں، اکبر کی کتاب۔ اس میں دو ناؤن استعمال ہوتے ہیں، ایک کتاب یہ بھی ناؤن ہے، اکبر یہ بھی پراپر ناؤن ہے۔ اکبر کی کتاب کو ہم انگریزی میں کیسے لکھیں گے؟ اس کے لیے ہم اپاسٹرافی ایس استعمال کرتے ہیں، اکبر's بک۔ گویا یہاں کتاب کا جو مالک ہے وہ اکبر ہے، عربی میں ہم اسی کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ۔ بک کو ہم مضاف کہتے ہیں اور اس کی جو لنک اکبر کے ساتھ ہے، اکبر مضاف الیہ بن گیا۔ اگر ہم اس کو عربی میں چینج کریں گے، ہمارے پاس دو ناؤنز ہیں، ایک ہے کتابن اور دوسرا نام ہے اکبرن۔ یہی دو نام اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو اکبر کی پوسیشن بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کتاب کے دو پیش میں سے ایک کو ہٹانا ہے اور اکبرن کے جو دونوں پیش ہیں دونوں ہٹ جائیں گے، ان کے بدلے دو زیر آئیں گے۔ اس طرح ہمارا پوسیشن کیس عربی میں ہو گیا کتاب محمد اکبرن، کتاب اکبرن، اکبر کی کتاب۔ دوسرا ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں، استاد کی کتاب۔
इसमें भी दो नाउन हैं। अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं टीचर्स बुक। अरबी में हम लिख सकते हैं किताब को किताबुन कहते हैं। उस्ताद को अल मुदर्रिस कहते हैं। दोनों को पोसेशन केस बनाने के लिए इस किताबुन का एक पेश हटाएंगे और मुदर्रिसुन का एक पेश हटकर इसके बदले दो एक ज़ेर आएगी। ये उसूल हमने पहले ही पढ़ा है कि अल लगाने से एक पेश, एक ज़बर, एक ज़ेर कम होती है। इस तरह ये वर्ड बन गया किताबुल मुदर्रिस, उस्ताद की किताब। हमारे पास कुरान शरीफ के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जहां आप पोसेसिव केस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बैतुल्लाह। अगर हम गौर करें, असल में ये बैतुन है और ये है अल्लाह। दोनों को पोसेसिव केस बनाने के लिए बैतुन का एक पेश कट जाएगा, अल्लाह का एक पेश कट कर इसके बदले ज़ेर आएगी, बैतुल्लाह। ये हो गया, इसको हम मुदाफ कहते हैं और इसको हम मुदाफ इलैहि कहते हैं। यहाँ आप नोट कीजिए, मुदाफ पर अल नहीं आता है। ये पॉइंट नोट करना है। अच्छा, जब हम सूरह फील पढ़ते हैं, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आप देखते हैं ये है अस्हाबुन और अल फीलो, दो नाउन हैं। अगर हम इसको पोसेसिव केस बनाना चाहते हैं तो हमें अस्हाबुन का एक पेश मिटाना है, अल फीलो का एक पेश उठाना है, इसके बदले यहाँ एक ज़ेर आएगी। अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो दो ज़ेर आएंगे, अस्हाबुल फील। मगर कुरान शरीफ में बिअस्हाबिल फील जो बि है वो यहाँ इसके साथ मिला है, क्योंकि बि ज़ेर वाला हर्फ है जो हमने परसों पढ़ा है। ज़ेर वाली हर्फ ये ज़ेर देता है अपने आने वाले नाउन को, लास्ट पर ज़ेर देता है। इस बि की वजह से यहाँ अस्हाब के बजाय अस्हाब हो गया है, बिअस्हाबिल फील। इसको ज़्यादा अच्छी तरह
ایک اور مثال سے سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لکھیں گے دینن اور اللہ، اس کو مضاف مضاف الیہ بنانے کے لیے یہاں ایک پیش کٹ جائے گا، یہاں ایک پیش کٹ جائے گا اور اس کے بدلے زیر آئے گی۔ یہ بن گیا دین اللہ، دین اللہ۔ اگر ہم ادھر سے حرف جر لائیں گے، حرف جر ہے فی، اس فی کی وجہ سے کیا ہوگا، یہاں جو دینو ہے یہ مجرور بن جائے گا، لہذا فی کی وجہ سے یہ دین بن جائے گا، اور فی دین اللہ، فی دین اللہ، فی دین اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس میں فی دین اللہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور ناؤن ہے نارن، نارن، اللہ، جب اس کو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے یہاں ایک پیش کٹ ہو جائے گا، یہاں اس پیش کے بدلے زیر آئے گی، یہ بن گیا نار اللہ، اللہ کی آگ، نار اللہ، اللہ کی آگ۔ اسی طرح رسول ایک ورڈ ہے، اللہ دوسرا ورڈ ہے، دونوں کو مضاف مضاف الیہ بنانے کے لیے یہاں ایک پیش کٹ ہو جائے گا، یہاں اس پیش کے بدلے زیر آئے گی، رسول اللہ، اللہ کا رسول، معنی بن جائے گا اللہ کا رسول۔ اس طرح بہت سارے کنسٹرکشنز ہم بنا سکتے ہیں، مثال کے طور پر مقیمن، 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 اور دوسرا ورڈ ہے الصلاۃ۔ مقیمن کا معنی ہے قائم کرنے والا، قائم کرنے والا۔ مقیمن اور الصلاۃ کو مضاف مضاف الیہ بنانے کے لیے مقیمن کا ایک پیش کٹ کریں گے، الصلاۃ کا ایک پیش کٹ کریں گے، اس کے بدلے زیر لگائیں گے، یہ بن گیا مقیم الصلاۃ۔ مقیم الصلاۃ کا معنی ہے نماز کو، نماز کو قائم کرنے والا، کرنے والا۔ مقیم الصلاۃ، مقیم ہو گیا مضاف اور صلاۃ ہو گیا مضاف الیہ۔ عالم، غیب، الغیب، عالم اور غیب کو مضاف مضاف الیہ بنانے کے لیے یہاں ایک پیش کٹ کریں گے، یہاں ایک پیش کٹ کریں گے، اس کے بدلے زیر لگائیں گے، اس طرح یہ بن گیا عالم الغیب، غیب کا جاننے والا۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے، جو یہ مضاف ہے اس پر کبھی پیش آتا ہے، کبھی اس پر زبر آتی ہے اور کبھی اس پر زیر آتی ہے۔ ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش اس پر کبھی آتا ہے، مگر ال اس پر کبھی نہیں آتا ہے، ال اس پر کبھی نہیں آتا ہے، مضاف پر ال نہیں آتا ہے،
سجنن سجنن جیل، مؤمنن مومن۔ ان دونوں کو مضاف مضاف الیہ بنانے کے لیے یہاں ایک پیش کٹ کریں گے، یہاں دونوں پیش کٹ کریں گے اور اس پر دو زیر آئیں گے۔ سجنن سجنو مومنن سجنو مومنن۔ اگر اس کے اوپر ہم الف لام لائیں گے، جو کہ لانا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کو معرفہ بنانا ہے، تو اس وجہ سے ایک زیر کٹ ہو جائے گی۔ اس طرح یہ بن گیا سجن المؤمن مؤمن سجن المؤمن۔ الدنیا الدنیا سجن المؤمن۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں طعامن ایک ورڈ ہے، المسکینو دوسرا ورڈ ہے، یہ بھی ناؤن ہے، یہ بھی ناؤن ہے، یہ کامن ناؤن ہے اور یہ پراپر ناؤن ہے۔ اس کو مضاف مضاف بنانے کے لیے ہم لکھتے ہیں، اس پر ایک پیش ہٹاتے ہیں اور اس کا ایک پیش ہٹا کر ایک زیر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ بن گیا طعام المسکین۔ اب چونکہ طعام کامن ناؤن تھا، اس کی لنک مسکین کے ساتھ ہوئی جو پراپر ناؤن ہے، لہذا طعام کو بھی اب پراپر ناؤن تصور کیا جائے گا تب تک جب تک یہ المسکین کے ساتھ لنکڈ ہے۔ طعام المسکین مسکین کا کھانا۔ ہم پڑھتے ہیں وَلَا يُحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ کچھ اور الفاظ ہیں جو مضاف مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یا قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں، مثلاً ناقۃ اللہ، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ حزب الشیطان، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ عذاب النار، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ عذاب الحریق، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ صاحب الحوت، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ نصر اللہ، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ لیلۃ القدر، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ حب الحصید، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ اصحاب السعیر، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ اصحاب الاخدود، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ شر البریہ، شر البریہ، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ مثقال ذرۃ، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ حدیث الغاشیہ،
गाशियति ये भी मुदाफ मुदाफ इलैहि है। नज़रतुन नईमी, नज़रतुन नईमी ये भी मुदाफ मुदाफ इलैहि है। किताबुल फुज्जारी ये भी मुदाफ मुदाफ इलैहि है। फक्कु, फक्कु रकबती, फक्कु रकबती, फक्कु रकबतिन ये भी मुदाफ मुदाफ इलैहि है। नकालल आखिरती ये भी मुदाफ मुदाफ इलैहि है। इस तरह हम बहुत सारे अल्फाज देखते हैं जो कुरान शरीफ में मुदाफ और मुदाफ इलैहि से बने हैं। ये मुदाफ मुदाफ इलैहि कुरान शरीफ में अक्सर व बेशतर इस्तेमाल होते रहते हैं। इसके सीखने का मकसद ये है कि हम जो देखते हैं ये दो नाउन से बना है। किताब यहाँ आई है ये भी नाउन है, अकबर ये भी नाउन है। दो नाउनों को हम किस तरह मिलाते हैं वो तरीका हमने सीखा है और ये दो नाउन इस्तेमाल होते हैं जुमले में। इसमें एक पैटर्न ये है कि जो दूसरा लफ्ज़ है, दूसरा नाउन है, ये मुदाफ इलैहि रहता है, हमेशा मजरूर रहता है। हम देखते हैं यहाँ मुदाफ इलैहि पर ज़ेर है, यहाँ मुदाफ इलैहि पर ज़ेर है, यहाँ ज़ेर है, यहाँ ज़ेर है। हर जगह हम देखते हैं कि मुदाफ इलैहि पर ज़ेर आती है। लिहाजा हम ईज़िली पहचान सकते हैं कि मुदाफ इलैहि पर ज़ेर है, इसको हम ईज़िली पहचान सकते हैं। इसके बरकस जो मुदाफ है उस मुदाफ पर कभी पेश आता है, कभी ज़बर आती है और कभी ज़ेर आती है। ज़बर कब आती है और ज़ेर कब आती है आपको मालूम है। अगर यही लफ्ज़ मफ़ऊल बन जाए तो तब उस वक़्त ज़बर आएगी। अगर यही लफ्ज़ मजरूर बन जाए तो तब ज़ेर आएगी। गोया मुदाफ जो है, मुदाफ कभी किताबुल्लाहि बन सकता है, कभी किताबल्लाहि बन सकता है और कभी किताबिल्लाहि बन सकता है। ये चीज़ नोट करना है, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह हम सब को सीखने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।